آسمان سے بارشیں مزید کم برسیں گی۔ اس صورتحال سے دنیا میں شدید قحط آ جائے گا اور ہر طرف پانی اور اجناس کی طلب بڑھ جائے گی۔ یہ دجال قیامت کا اعلان ہوگا۔ ایسے حالات میں دجال دنیا میں نمودار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تکمیل کے بعد بنی نوح انسان کو ہر قسم کی پابندی سے آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ اپنے خاص رحمت ہم انسانوں پہ کی اور اپنے چنیدہ نیک بندوں یعنی رسولوں کے ذریعے سے مسلسل ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ جس قوم نے اطاعت کی وہ کامیاب ہوئی اور جنہوں نے خواہش نفس کی پیروی کی عذاب کا شکار ہوئے۔ دجال کے باہر نکلنے سے قبل اس کے لیے کامیابی کی صورت نکالنے کا سلسلہ یہودی نصاری کی کوششوں سے جاری ہے۔ خفیہ اسرائیل سازشیں تو عرصے سے جاری ہیں۔ اس کی ظاہری مثال یروشلم میں امریکی سفارت خانے کے قیام کے اعلان سے دیکھی جا سکتی ہے۔ دجال کو اللہ بہت زیادہ قوت عطا فرمائیں گے۔ یہ دنیا کے تمام وسائل پر اس وقت قابض ہوگا جب دنیا شدید قحط کی لپٹ میں ہوگی، اور یہ ساری دنیا کے ارد گرد اپنی جدید سواری میں چکر لگائے گا۔ دجال دنیا پر 40 دن قیام کرے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 1 ماہ کے، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی دن عام دنوں کی مثال ہوں گے۔ اس کی سب سے بڑی نشانی 1 آنکھ ہوگی۔ اس کی پیشانی پہ کافر کفر یا کافر لکھا ہوگا، جسے ایمان والے پڑھ سکیں گے۔ آج دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ سیٹلائٹ کے ذریعے سب ممالک اور اقوام جڑ چکے ہیں۔ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق دجال کے ہاتھ میں اللہ ایسی قوت دیں گے کہ اس کے حکم پہ آسمان سے بارشیں اور زمین سے پیداوار حاصل ہوگی۔ زمین اپنے خزانے اگلنے لگے گی۔ اس کے پیچھے خزانے اور لوگ ایسے چلیں گے جیسے شہد مکھیاں ملکہ کی مکھی کے پیچھے چلتی ہیں، جیسے لوہا مقناطیس کی طرف کھینچا آتا ہے۔ اس کے حکم پر جانور صحت مند ہو جائیں گے۔ اس کے حکم پر جانور صحت مند ہو جائیں گے۔ بیمار تندرست یہ کہے گا کہ مجھے رب مانو۔ پھر اپنے 2 کارندے شیطانوں کو حکم دے گا کہ اس شخص جس سے یہ اس وقت ہم کلام ہوگا کہ والدین کی شکل اختیار کرو۔ اب اس آدمی سے کہے گا کہ مجھے رب مانو، میں تمہارے مرد والدین کو زندہ کر سکتا ہوں، اور اپنے شیطانی تراکیب کے ذریعے نقل والدین پیش کر دے گا۔ کمزور ایمان والے اس کی باتوں میں آ جائیں گے، جبکہ پختہ ایمان والے کہے گا تو کانا دجال ہے، جس پر اس کو آڑے سے چیر دیا جائے گا۔ یہ آدمی کو قتل کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا اور کہے گا کہ میں تیرا رب ہوں۔ یہ سب دجال کی ذاتی کمال سے نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی رسید دراز یعنی مہلت دے گا، اور انسانوں کی آزمائش کے لیے اس کو قوت دی جائے گی کہ دیکھا جائے کہ کون حق کی پیروی کرتا ہے اور کون باطل کی۔ اس کے پاس بہت سی حربیں ہوں گے، بہت تراکیب ہوں گی، اور وسائل پر اس کا قبضہ ہوگا۔ یہ دنیا پہ قیامت سے پہلے ایک قیامت برپا کر دے گا۔ امام مہدی کا نزول ہوگا۔ وہ اپنے جانبازوں کو لے کر لڑنے کی تیاریاں کر رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ دجال کو بابلت کے مقام پر قتل کریں گے۔ اس وقت دجال کے ساتھ 70,000 یہودیوں کی جماعت ہوگی۔ یہ یہودی لڑائی کے دوران غرقد نامی درخت میں پناہ لیں گے۔ یہ درخت یہودیوں کو اپنے اندر چھپا لے گا۔ اللہ کی مدد سے فتح ہوگی۔ فقط دجال بھائی سے آدم سے قیامت تک کی سب سے بڑی اور ہولناک آزمائش ہے۔ اس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اور امت کو محفوظ رہنے کے لیے سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات حفظ کرنے کی تلقین فرمائی۔ اللہ تعالی مجھے آپ سب کو اور ہماری آنے والی نسلوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ آمین آمین۔